فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ دیکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ دیکھو، اللہ دکھا رہا ہے، اللہ کی کتاب دکھا رہی ہے۔ کن کن چیزوں کو دکھا رہی ہے؟ آئیے میں ابتدا کرتا ہوں جنرلی چند چیزوں کے حوالے سے، جس کے حوالے سے قرآن نے دیکھنے کے لیے فرمایا۔ اگر بندہ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرے تو دیکھنے کے بعد اس کا تعلق دنیا کے انسانوں سے کمزور اور اپنے معبود برحق سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا مادہ تولید کو؟ کیا ہے وہ؟ ایک منی ہے، پانی کا قطرہ ہے، اور یہ پانی کا قطرہ ایک بندہ اپنی بیوی کے رحم کے اندر ڈالتا ہے، پھر میرا مولا فرماتا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ کیا تم اس بچے کو پیٹ کے اندر تم سنوارتے ہو یا میں سنوارتا ہوں؟ گویا قدرت یہ بتا رہی ہے، ایک پانی کا قطرہ تم نے ڈال دیا، لیکن اس پانی کے قطرے کے ذریعے شکل بنانا، انسان بنانا، آنکھ اور کان عطا کرنا، دل عطا کرنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ بندے ذرا اس پر غور تو کر، ذرا تو دیکھ تو صحیح، کون ہے جو اس بچے کی پرورش کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس بچے کو پال رہا ہے؟ کون ہے جو وہاں پر آنکھ کان اور دل بنا رہا ہے؟ اور کون ہے جو اس بچے کو اس فرش گیتی پر لا رہا ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے بندے دیکھ، دکھا رہا ہے اللہ، آنکھ کھولنے کے بارے میں فرما رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب تم اپنی پیدائش کے بارے میں غور کرو، پیدا ہونے والے بچے کو جب تم دیکھو تو تمہارا وجدان اندر سے پکار اٹھے کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود برحق ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ ہم پیدا ہوئے تبھی سب سے پہلے ہماری کانوں میں یہ آواز پہنچائی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ ذرا سوچو، دن میں کئی مرتبہ یہ آواز ہمارے کانوں سے کیوں ٹکرائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سوچو، آپ اندازہ لگائیں، خوشی کا موقع ہو تو اللہ کی بڑائی، غم کا موقع ہو تو اللہ کی بڑائی، بلندی پر جانا ہو تو اللہ کی بڑائی، آپ کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو تو اللہ کی بڑائی، یہ آخر بار بار یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کیوں کروایا جاتا ہے؟ اور سب سے بڑا ذکر بھی اللہ کا۔ آپ ذرا دیکھیں، نماز جنازہ پڑھیں تو اس میں بھی تکبیریں زیادہ ملیں گی، آپ نماز عید ادا کریں تو اس میں بھی زائد 6 تکبیریں ملیں گی۔ آپ ذرا سوچیں، جوش و جذبے سے سرشار ہو جائیں تو اس میں بھی آپ کی زبان پر نعرہ تکبیر کی صدا ہوتی ہے اور اللہ کی کبریائی کا آپ اعلان کرتے ہیں۔ تو میرا مولا چاہتا ہے بندے تو یہ جان لے کہ میں کتنی قدرت والا ہوں، کتنی عظمت والا ہوں، میں تجھے نشانیاں دکھا رہا ہوں تاکہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد تیرا سر جھکے تو میری بارگاہ میں جھکے، اور تو بڑا مان تو صرف مجھے بڑا مان کر اپنی زندگی گزارنے لگ جائے۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ دکھا رہا ہے۔ آگے قرآن مقدس میں رب نے فرمایا پانی کے حوالے سے، وہاں بھی اللہ فرما رہا ہے دیکھنے کے بارے میں، افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جو پانی پیتے ہو اسے دیکھتے نہیں؟ دیکھنے کا حکم ہے، پانی کو دیکھو، اور یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ پانی دیکھ کر کے پینا، یہ مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے افرائیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اب دیکھیے اللہ اپنی قدرت کے جلوے دکھا رہا ہے۔ انتم انزلتموہ من المزن او نحن المنزلون، یہ پانی تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ بارش کون نازل کر رہا ہے؟ آسمان سے اترنے والا پانی کون بھیج رہا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ نازل کرنے والی کوئی اور ذات نہیں، یہ پروردگار جل جلالہ کی ذات بابرکت ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھیں، کافروں کو دیکھنے کے لیے کہا گیا کہ وہ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان دونوں ملے ہوئے تھے اور پروردگار نے دونوں کو جدا کیا، جو ثقیف تھا وہ زمین کی شکل میں رہ گیا، جو لطیف تھا وہ اوپر اٹھ گیا، لیکن دونوں بند تھے، رات تھا دونوں کے درمیان، دونوں میں دو کھلے ہوئے نہیں تھے، دونوں میں رات تھا، لیکن اس کے اندر پروردگار جل جلالہ نے فتح فرمایا، دونوں کو کھول دیا۔
لیکن جب زمین کھلی، آسمان کھلا، تو آپ جانتے ہیں کوئی انسان تو زمین پر تھا نہیں، تو زمین سے اناج نکلتا کیسے، کون کھاتا؟ کوئی انسان زمین پر تھا نہیں، پانی برستا تو کیسے برستا؟ پھر میرا رب ہی ہے جس نے آسمان کو کھولا اور کھولنے کے بعد اس نے پانی برسایا۔ کل بھی وہ برساتا تھا، آج بھی وہ برسا رہا ہے اور ہمیشہ وہی برساتا رہے گا۔ لیکن اس پانی کی کیفیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اے پانی پینے والوں، ذرا اس پانی کے بارے میں غور کرو، اگر یہ پانی میٹھے کی بجائے میں کھاری پیدا کر دیتا تو؟ اگر یہ پانی نمکین ہوتا، اگر یہ پانی سالٹی ہوتا تو تمہارے حلق کے نیچے یہ پانی نہ اترتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب پروردگار جل جلالہ اس پانی کو نازل کرنا چاہتا ہے تو سمندر کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں کہ موجیں اٹھتی ہیں، جھاگ بنتی ہے۔ کوئی سمندر کھاری بھی ہوتا ہے، جھاگ اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد یہ جھاگ اوپر جاتی ہے۔ پروسیس دیکھیں آپ، کھاری سمندر سے پانی کی جھاگ اوپر اٹھتی ہے، کوئی مشین اوپر نظر نہیں آتا۔ کون ہے جو اس میں سے کھاری کو نکال کر میٹھا بنا کر کے نازل کرتا ہے؟ وہ میرا پروردگار ہے۔ کوئی مشین نہیں، کوئی مشین نہیں ہے۔ آج کھاری پانی کو میٹھا بنانے کے لیے انسان نہ جانے کتنے پروسیجر کر رہا ہے، اخراجات بے پناہ ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پانی جیسی لذت نہیں ملتی جو میرا مولا پانی نازل فرماتا ہے۔ کون ہے وہ جو اس کھاری پانی کو میٹھے میں تبدیل کرتا ہے؟ یہ میرا رب ہے۔ وہ دیکھنے کا حکم دیتا ہے، بندے دیکھو تم، ذرا غور کرو تم، کون ہے تم کو پانی دینے والا؟ اور یہ معمولی پانی نہیں ہے، آسمان سے جو پانی ہم نازل کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم جو آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں وہ برکت والا پانی ہے، اور ایسا پانی ہے دنیا کی جتنی بسلریاں ہیں وہ اتنی فلٹر پانی نہیں دے سکتی جو اللہ آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے۔ یہ اس پانی کی تاثیر رب دکھا رہا ہے، دیکھو ذرا تم، ذرا غور کرو تم۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے میرا مولا، افرائیتم ما تحرثون، کیا تم نے کھیت کو نہیں دیکھا؟ آپ ذرا سوچو، ایک کسان زمین کے اندر بیج کو بو دیتا ہے، کس کے حکم سے زمین اس دانے کی پرورش کرتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زراعت تم کرتے ہو یا ہم کرتے؟ اس میں سے پھل کون نکالتا ہے؟ زمین کے اندر دانہ ڈالنا تمہاری ذمہ داری تھی، زمین پر دانہ ڈالنا تمہارا کام تھا، لیکن اس زمین کے اندر اس دانے کی پرورش کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اناج میں نکالوں گا، پھل فروٹ میں عطا کروں گا، غلہ میں عطا کروں گا، یہ ساری چیزیں میں عطا کروں گا۔ بندے تو دیکھتا نہیں ہے، غلے تو کھا رہا ہے، لیکن اس غلے کو دینے والی ذات کون سی ہے؟ تیری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ اب تھوڑا سا ذہن حاضر ہو تو ایک بات عرض کروں، ہمارے یہاں مسلمانوں میں مرنے والے بندے کو بھی زمین کے اندر ہی دفن کیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں 1 سال کے بعد اگر اس کی قبر کو کھودی جائے تو ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ حالانکہ قبرستان کے اندر روز پانی پلانے والے، قبرستان کے اندر پانی ڈالنے والے کو ہم مقرر کرتے ہیں، پھول ڈالنے والے کو مقرر کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن باوجود اس میں سے جس انسان کو زمین کے اندر دفن کیا گیا اس زمین سے انسان واپس نکلتا نظر نہیں آتا، باہر آتا دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن دانہ ڈالتے ہیں تو یہ دانے کی پرورش مولا کر رہا ہے، اور زمین کے سینے کو چیرتا ہوا یہ دانہ کوپل کی شکل میں باہر نکلنے لگتا ہے، پھر اس میں اناج آتا ہے، اس میں غلہ آتا ہے، پھل فروٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم یہ کارنامہ ہے۔ میں حیران ہوں میرے کریم، کیا زمین کو یہ معلوم ہے کہ کس کو پالنا چاہیے اور کس کو کھانا چاہیے؟ انسان کو اگر زمین کے اندر ڈال دیں تو زمین کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، لیکن دانے کو اگر زمین کے اندر ڈالیں تو دانے کی پرورش ہوتی ہے۔ تو رب جواب دے گا، میں جسے کھانے کا حکم دے دوں زمین اسے کھا لیتی ہے، اور جسے پالنے کا حکم دے دوں زمین پالتی چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے دست قدرت ہے، دیکھو اسے دیکھو، قرآن دکھا رہا ہے تمہیں۔ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ٹی وی جو دکھا رہا ہے دیکھ رہے ہو، اخبار جو دکھا رہا ہے دیکھ
سوشل میڈیا جو دکھا رہا ہے دیکھ رہے ہو اور تم اس سے راستہ تلاش کرتے ہو. قرآن جو دکھا رہا ہے ذرا وہ بھی تو دیکھو. قرآن کے ذریعے دیکھو. اور دیکھنے والے جب قرآن کے ذریعے دیکھتے تو کوئی چیز ان کے سامنے پوشیدہ نہیں ہوتی تھی, بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. یہ کہاں سے انہیں ملا تھا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو قرآن دکھاتا ہے وہ سچ دکھاتا ہے. میں آج اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے اور کافروں کو دیکھنے کے لیے کہا گیا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان دونوں ملے ہوئے تھے, ہم نے دونوں کو جدا کیا. ایک ریسرچ کے سلسلے میں قرآن ہمیں ذہن دے رہا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, قرآن اپنوں کو بھی دکھاتا ہے, غیروں کو بھی دکھاتا ہے, اور بیدار مغز جو ہے جو غیر ہیں وہ ریسرچ کے میدان میں آگے نکلے اور دیکھنا شروع کیا, تحقیق کرنا شروع کیا, اور مسلمان گٹکا, تمباکو, سگریٹ, چرس, گانجا, نہ جانے کیا کیا کھانے پینے کے اندر اپنی زندگی تباہ کر دیا. آج اسپیس کے بارے میں دیکھیں, جتنا بھی اس وقت پوری دنیا کے اندر مواصلاتی نظام چل رہا ہے وہ سارا اسی زمین و آسمان کے درمیان جو گیپ ہے اسی اسپیس کے ذریعے چل رہا ہے. سیٹلائٹ کو اسپیس پہ کیوں بھیجا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں؟ اگر مسلمان قرآن کے دکھائے ہوئے پر دیکھنا شروع کرتا اور قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرتا تو آج مسلمان بھی ریسرچ اسکالر بن کر جس طریقے سے 700 سال پہلے مسلمان ریسرچ اسکالر تھے آج دنیا کی خدمت کرتے نظر آتے. قرآن نے ذہن دیا وَمَا جَعَلْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ او کما قال, ہم نے زمین و آسمان کے درمیان جو اسپیس رکھا ہے, جو گیپ رکھا ہے, اسے بیکار پیدا نہیں کیا. اے مسلمان اگر تو اسپیس کے بارے میں غور کرتا تو آج دنیا کے اندر مواصلاتی نظام کے اندر تیرا سکہ بولتا ہوا نظر آتا, لیکن نہیں, ہم نے غور نہیں کیا, ہم نے فکر نہیں کی, ہم نے توجہ نہیں دی. ہم آج پوری دنیا کے اندر جس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں اتنی خراب زندگی ہے ہماری کہ اس زندگی سے قوم کو نفع پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا الا ماشاءاللہ. ہم نہ ریسرچ کے میدان میں ہیں نہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہیں, سب جگہ پر اگر ہم دیکھیں ہر معاملے کے اندر تلاش اور ہر معاملے کے اندر مفلس نظر آ رہے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اب آئیے حالات حاضرہ کی طرف آ جاؤ. کئی علاقے ملبوں کے ڈھیر کے اندر تبدیل کیے جا رہے ہیں, کئی طاقتیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں, کئیوں کا خواب چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلے بہت کم ایسا ہوتا کہ 10-20 سال کے اندر سیلاب آتا, 10-20 سال کے بعد زلزلے آتے, لیکن یہاں بھی قرآن نے دکھایا, یہاں بھی قرآن نے دکھایا. کیا دکھایا؟ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یہ قرآن فرما رہا ہے یہ جو آج پوری دنیا کے مناظر ہیں, پوری دنیا کے حالات ہیں, اور جو حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں, بدل رہے ہیں, ان حالات کو دیکھنے کے بارے میں قرآن ہمیں کہتا ہوا نظر آتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا وہ نہیں دیکھتے؟ توجہ چاہوں گا, رزلٹ کی طرف آ رہا ہوں, توجہ چاہوں گا, بدلتے ہوئے عالمی حالات کی طرف آ رہا ہوں. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں؟ قربان جائیے, ونس ان ایئر کی بات نہیں, سال میں 1 یا 2 مرتبہ. اب آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کہیں زلزلہ آ رہا ہے, کبھی جاپان میں آیا, کبھی ترکی میں آیا, کبھی سونامی آیا, کبھی یہ آیا, ہر سال کہیں نہ کہیں سے اس قسم کی خبریں آتی چلی جاتی ہیں. قرآن دکھا رہا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. مولا کیوں دکھا رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یہ دیکھنے کے بعد ثم لا یتوبون, پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے, ولا هم یذکرون, کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان طوفانوں کے ذریعے ہمیں اللہ اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہا ہے. ان زلزلوں کے ذریعے اللہ چاہتا ہے
کہ بندے کی توجہ ہٹ کر دنیا کی طاقتوں سے اس قادر مطلق کی طاقت کی طرف ہو جائے جو سب سے بڑی قوتوں کا مالک ہے اور سب سے بڑا پالنہار حقیقی ہے. وہی پالنہار حقیقی ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، زلزلوں کو دیکھنے کے بعد، سیلاب کو دیکھنے کے بعد، طوفان کو دیکھنے کے بعد ارے یہ ہو گیا، لیکن کتنوں نے توبہ کی مجھے بتائیے؟ کتنوں نے گناہوں سے توبہ کی؟ کتنوں نے اللہ کے کلام سے نصیحت حاصل کی؟ تو آپ کا جواب ملے گا کہ جب حالات ایسے ہیں کہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں. یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لیں. میری اگر غلطی ہوگی تو میرے علماء اصلاح فرمائیں گے. بہت پیارا جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اسے ذہن میں آپ محفوظ کر لیجئے گا. کیوں دنیا ڈوب رہی ہے؟ کیوں دنیا تباہ ہو رہی ہے؟ غور سے سنیے گا. طوفان میں کشتیاں ڈوب جاتی ہیں. طوفان میں کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور غرور سے ہستیاں ڈوب جاتی ہیں. طوفان سے کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور غرور سے ہستیاں ڈوب جاتی ہیں. آج دنیا غرور کے اندر چکنا چور ہو چکی ہے. جس طرح طوفان کشتیوں کو ڈبا دیا کرتا ہے، ایسے غرور بھی ہستیوں کو ڈبا دیا کرتا ہے. فرعون جیسے غرور کو، فرعون جیسے مغرور کو کس طرح سے اللہ نے ہلاک کر دیا جس کی انتہا نہیں. قرآن دکھا رہا ہے. دیکھو آج پانی پی لینے کے بعد ہم اس پانی دینے والے رب کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اور نہ اپنے پالنہار حقیقی معبود برحق کے نام سے شروع کر کے ہم پانی پیتے ہیں. نہیں، کون دے رہا یہ پانی؟ ایک گلاس اگر آپ نے کسی سے پانی کا مانگا، وہ آپ کو پانی پلا دے تو آپ تھینک یو بھی کہتے ہیں، شکریہ بھی کہتے ہیں، جزاک اللہ بھی کہتے ہیں. لیکن جس پالنہار حقیقی نے سب کچھ عطا کیا، اس کی بارگاہ میں الحمدللہ کہتے ہوئے ہم نظر نہیں آتے. بھول چکے ہیں اپنے رب کو، فراموش کر چکے ہیں اپنے رب کو.